السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام حصہ تیسرا کا سبق مستحبات وضو کے باقی مسائل پڑھیں گے۔ سوال: دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب: بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ سوال: گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ سوال: وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ جواب: وضو کے آداب بہت ہیں، مثلاً چھنگلیاں کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ نواقض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ جواب: کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا، باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ سوال: اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: یہ دیکھو کہ اگر خون پوچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال: قے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ جواب: قے میں پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی قے ہوئی اور پھر وہ متلی جاتی رہی اور دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قے ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہ کیا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: بدن میں کسی جگہ بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ سوال: قے اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال: کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے
یا نماز کی کسی ہیبت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قاعدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: ہاں، انبیاء علیہم السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت تھی۔ سوال: کیا نماز میں قہقہا مار کر کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قہقہے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قہقہے سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسیں کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں۔ نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جاگتے میں ہنسے، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہا مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، پس نماز جنازہ میں قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصدن یا بلا قصد نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، امید ہے وضو کا بیان پورا ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم غسل کے باقی مسائل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔